وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ دیکھیے دونوں معنی ہو سکتے ہیں، اور دونوں یک وقت بھی زبردست معنی ہیں جو سمجھ آتا ہے کہ ایک تو نبی علیہ السلام کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ اپنے دین کا کام جاری رکھیں، اور یعنی تین باتیں اس میں کہی گئی ہیں کہ دیکھیں ہم نے اس سے پہلے آپ کے اوپر کتنے احسانات کیے ہیں، آپ یتیم تھے، آپ کو کتنا زبردست ماحول دیا، وہاں پر رشی آپ کی ٹھکانہ دیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو، اور آپ یعنی جس طرح مکہ کا ماحول تھا کفر و شرک کے ماحول سے متنفر تھے، آپ ہدایت کے متلاشی تھے، ایمان کے متلاشی تھے، اور ظاہری بات ہے اگر اللہ رہنمائی نہ کرتا تو ظاہری بات ہے کیسے سیدھا راستہ ملتا، تو مالک نے آپ کو سیدھا راستہ دکھایا، بالکل حق اور باطل کی پہچان، پھر کتاب قرآن جیسی کتاب نازل فرمائی، اور پھر مالی طور پر بھی کمزور تھے تو اللہ تعالیٰ نے کیسا زبردست انتظام کیا، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس مکہ کی سب سے بڑی گویا تاجرہ تھی، بہت ہی امیر خاتون تھی، اور وہ بھی یہ نہیں کہ انہوں نے نبی علیہ السلام نے کچھ خواہش کا اظہار کیا کہ میں، بلکہ وہاں سے آیا، اللہ نے احسان پر احسان کیے تاکہ ایک مردانگی جو عزت نفس ہوتی ہے وہ بھی قائم رہے۔ اس انداز سے تینوں جو بڑی بڑی باتیں ہوتی ہیں اس کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بس آپ کے اوپر تو خصوصی شفقت ہے مالک کی، اور وجہ دین ہے، کوئی اور رشتہ داری نہیں، یاد رکھیے یہ تو احسان جتایا جا رہا ہے کہ اور شکر گزار ہو جائے، اور سے اور شکر گزار ہوتے جائیں۔ اب ان ساری چیزوں کے نتیجے میں ایک تو غریبوں مسکینوں اور یتیموں کے اوپر بہت ہی زیادہ شفقت کرنی ہے۔ دیکھیے یہ اللہ کا احسان ہے کہ مالک اپنے نبی کو یہ حکم دے رہا ہے، کتنا بڑا رحمت کرنے والا مالک ہے۔ ایک یتیم کو کتنا شکر گزار ہونا چاہیے، مسکین کو، کہ ہمارا دین کتنا زبردست ہے، سب کا خیال رکھتا ہے ہمارا مالک۔ اور پھر اس کے بعد کوئی سوال کرے، چاہے یہ دنیاوی لحاظ سے سوال ہو جس طرح کوئی مانگنے والے ہوتے ہیں، یا کوئی دینی سوال پوچھنے والا، وہ بھی سوال ہی ہوتا ہے، تو ذرا برابر ماتھے کے اوپر شک نہ پڑے، اور بالکل اس کو جھٹکنے والا انداز نہیں ہونا چاہیے، بلکہ بہت ہی اچھے انداز سے ایسے لوگوں کے ساتھ ڈیل کیا جائے۔ اور پھر سب سے بڑھ کر آخر میں یہ ہے کہ بس اپنے مالک کی نعمتوں کا شکر کرتے رہیے، ہر جگہ اس کا چرچا کریں، اس کی باتیں کریں، اس کے دین کو پھیلائیں، اس کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے اپنی جان لگائیں، اپنا سب کچھ نچھاور کر دیں اپنے مالک اور خالق کی خدمت میں، جس طرح ایک فرما بردار غلام فرما بردار بندہ کرتا ہے، اور پھر بندگی کا حق ادا کرنے کی کوشش کریں، اور سب کچھ کرنے کے بعد بھی گویا یہی سمجھے کہ مالک بندگی کا حق ادا نہ ہوا ہے، نہ ہو پا رہا ہے، نہ ہوگا کسی سے، کیونکہ مالک کتنی عظیم ہستی ہے۔ تو اس انداز سے یہ بات آئی، اور پھر ساتھ ہی کہا کہ یعنی دنیا کی طرف آپ نے ذرا برابر نہیں دیکھنا، ان قریب ہم آپ کو وہ کچھ دیں گے کہ دل آپ کا خوش ہو جائے گا۔ یعنی دنیاوی لحاظ سے بھی ہر آنے والا دن، ہر بعد والا دن آپ کو پہلے سے زیادہ اچھا آپ اس کو پائیں گے، اور خوش کرنے والے واقعات سامنے آئیں گے، دین پھیلے گا، اور ساری چیزیں جس انداز سے ہوئی ہیں یہ گویا ثابت ہو گیا کہ اللہ کی بات بالکل سچی، اللہ نے سچی ثابت کر دی کہ یعنی جب یہ صورت نازل ہوئی اس سے بعد ہر وقت آنے والا جو تھا وہ پہلے سے بہتر ہوتا چلا گیا، حالات کھلتے چلے گئے، یہ مالک نے کیا سب کچھ، ظاہری بات ہے پھر نبی علیہ السلام کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی تھیں، ان چیزوں سے خوش ہوتے تھے نبی علیہ السلام۔ اور پھر آخرت کا معاملہ تو کہنا ہے کیا، وہاں جو آپ کے یعنی درجات ہیں اس کا تو تصور سے بھی دل کھل اٹھتا ہے، وہ تو دنیا سے بہت آگے والا معاملہ ہے۔ تو اسی طریقے سے یہ معاملات ہیں میرے بھائیوں۔ دیکھیے اللہ کا دین ہی صحیح معنوں میں بندے کو عزت دیتا ہے، اور اگر کسی کو سچی عزت چاہیے، سچی خوشیاں چاہیے، تو اپنے مالک اور خالق کے ساتھ چمٹ جائے، یعنی اللہ کے دین کے ساتھ چمٹ جائے، اور یہ دنیا میں جہاد کرے، نبی علیہ السلام کا اسوہ اپنائے۔ یہ صرف باتوں سے نہیں ہوگا کہ بس محبت کے دعوے نہیں، عملی طور پر میدان میں آئے، ہم اس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہیں، ان کے راستے پر ہیں، جنہوں نے کہا تھا کہ ایک ہاتھ پر سورج رکھ دو، ایک ہاتھ پر چاند رکھ دو، میرے سے یہ امید نہ رکھنا کہ میں اللہ کے دین کے معاملے میں کوئی تمہاری پرواہ کروں گا یا کسی اور کی پرواہ کروں گا، میں تو اللہ کا بندہ ہوں، اور یا میری جان جائے گی یا یہ دین غلبہ پکڑے گا، بس کوئی میرا نہیں ہے جو اللہ کا نہیں ہے۔ بالکل وہی سنت ہے، اسی انداز سے ہماری سوچ ہے، اللہ کے فضل و کرم سے یہ سوچ بھی جو پیدا ہوئی ہے یہ ہمارے مالک اور خالق کی دین ہے، اگر وہ یہ عطا نہ کرتا تو ہم یہ ایسی باتیں سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم میں، یہ توحید کی دعوت اٹھی ہے، اللہ تعالیٰ پھر اپنے بندوں کو نوازے گا جو اس راستے میں آگے آئیں گے۔ کفر و شرک کے اس طوفانوں کے خلاف آپ نے اٹھنا ہے، اس اندھیروں میں آندھیوں میں یہ ایمان کی شمع روشن ہوئی ہے، اس کو برابر قائم رکھنا ہے،
اور بالکل کھل کے الہکم الہ واحد کی دعوت دینی ہے کہ تمہارا ایک مالک ہے، اس کے علاوہ نہ کوئی داتا ہے، نہ دستگیر ہے، نہ مشکل کشا ہے، نہ حاجت روا ہے۔ اور یہ جو نقلی داتا دستگیر بنائے ہوئے ہیں یہ کفر شرک ہے، اور ان کی میں بنیادوں کو پھیڑ دوں گا، ان سارے بتوں کو توڑوں گا انشاءاللہ، چاہے مورتیوں کی شکل میں ہوں، چاہے قبروں اور آستانوں کی شکل میں ہوں، چاہے گنبدوں اور مزاروں کی شکل میں ہوں، چاہے ان بادشاہوں کی شکل میں ہوں، جو بھی ہے ان ساروں سب کی بادشاہیوں کو الٹ دیا جائے گا انشاءاللہ۔ ہر طرف اللہ کی بندگی ہوگی، اللہ کا دین نافذ ہوگا، یہ حدیث میں یہ تو ہونا ہی ہونا ہے بھائی۔ مسلم کی روایت کے اندر ہے کہ 7 سال اس زمین کے اوپر ایسے آئیں گے کہ سوائے مومنوں کے کوئی کافر مشرک نہیں ہوگا، کوئی منافق نہیں ہوگا، مخلص مومن ہوں گے۔ اور یہ دیوبندیت، بریلویت، اہل حدیثیت، یہ جتنے فرقے بنے ہیں اسلام کے اندر، ان کا خاتمہ ہو جائے گا، یہ خالص اسلام کی طرف آ جائیں گے، مومن کہلائیں گے۔ اور یہودیت اور عیسائیت کا بھی خاتمہ ہو جائے گا، دوسرے سارے ادیان بالکل گھٹنے ٹیک جائیں گے، یا تو اسلام قبول کریں گے یا چھوٹے بن کے رہیں گے، اور اسلام کا غلبہ ہوگا۔ ہر گھر، ہر جھونپڑی کے اندر، ہر ٹینٹ کے اندر اسلام داخل ہوگا، چاہے اس کی عزت کے ساتھ، چاہے اس کو ذلیل کر کے۔ یعنی عزت کے ساتھ یہ کہ وہ مومن ہو جائیں گے، ان کو عزت ملے گی، اور ایمان نہیں لائیں گے تو پھر جزیہ بن کے، چھوٹے بن کے، ذلیل بن کے رہیں گے، اور ان کے جھونپڑی کے اندر بھی دین کا غلبہ ہوگا۔ یہ سب کچھ ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔